السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. 10 جون 2024 پیر کا دن ہے اور یہ ہفتہ بہت اہم ہے. بشرا بی بی کی ضمانت کے حوالے سے, سزا سسپینشن کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے امید بڑی ہے, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی میٹر ہے. اور ہم یوں نا انشاءاللہ جمعرات والے دن انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی. جو ایشو جس پہ ابھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں, ایک تو حد کے عزت بل کے حوالے سے گورنر صاحب عشرت العباد سے ملنے کے لیے دبئی پہنچ گئے ہیں. جو پریس کانفرنس کی ہے, چونکہ بیک فوٹ میں بہت جانا پڑا ہے, جھوٹ اتنا بولے جتنا کہ سمجھ آ جائے اور وہ نظر آ جانا چاہیے. ہاں, صحافی نصر اللہ گڈانی کے جو قاتل ہے مرکزی ملزم وہ گرفتار ہو گئے ہیں. سابق گورنر سندھ جو زبیر محمد زبیر کا مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے. یہ تو بہت پہلے پتہ تھا اور میں خبر بریک کر چکا ہوں آپ کے سامنے ہے. جی, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزادہ کے سپریم کورٹ کی تقرری کے بعد چیف جسٹس کون ہوگا اور لاہور ہائی کورٹ میں آج کون سی اہم سماعتیں ہونی ہیں, وہ اس پہ گفتگو میں کرتا ہوں. سب سے پہلی بات جو ہے, سردار سلیم حیدر صاحب نے جھوٹ بولا ہے قوم کے ساتھ کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے. بھائی, آئین کا آرٹیکل 116 پڑھ لیں, آپ کے پاس اختیار تھا, آپ نے اتنے دنوں کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ نے وہ دن پاس ہی کر دیے, آپ نے واپس نہیں بھجوایا. اس بل پہ آپ نے صحافی تنظیموں سے کہا تھا اور میں نے بھی آپ کو یہی لکھا تھا آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت کہ آپ اس کو واپس بھجوائیں. آپ نے واپس نہیں بھجوایا تو جو مرضی آپ کہہ لیں, آپ یہ اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, دستخط نہیں کیا آپ نے, وہ اسی طرح سے ہی ہے کہ صدر واسف علی زرداری نیب اور ترمیمی آرڈیننس میں, الیکشن ترمیمی آرڈیننس میں ملک سے باہر چلے گئے, لیکن پیچھے تو ایکٹنگ گورنر ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا وہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, چیئرمین سینٹ, انہوں نے دستخط کر دیے. تو یہاں کیا کیا آپ نے؟ یہاں بھی تو ذرا سوچئے نا. گورنر صاحب بیوقوف نہ بنائیں قوم کو, سچ بتائیں. آپ مجبور تھے, کیا وجوہات تھی مجبوری وہ تو آپ کو بھی نظر آتی ہے. اب اس قانون میں اچھا اس میں سکم ہی اتنے تھے, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اس میں صحافتی تنظیمیں باقی سارے اکٹھے ہیں اور کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد اس معاملے کو میں چیلنج کر دوں. اور میں بہت جلدی, میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا اس معاملے کو, لیکن جب تک وہ نوٹیفائی نہیں کرتے تب تک آتی نہیں. صحافی نصر اللہ گڈانی کے جو قتل میں مطلوب ملزم جو ہے نا اصغر لون کو گرفتار کر لیا, واردات میں استعمال کی گئی موٹر سائیکل اسلحہ اور موبائل برآمد کر لیا. یہ ایس ایس پی گوٹ کی سمیر نور چنا نے ایس ایس پی آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 19 روز قبل میرپور ماتھیلوں میں گھات لگا کر شہید کیے گئے صحافی نصر اللہ گڈانی کے قتل ملوث جو ہے نا مرکزی ملزم اصغر لون کو گرفتار کر لیا اور اعتراف جرم بھی کر لیا. ابھی تک قتل کرنے کی وجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. اچھا, یہ سیاسی مستقبل کا فیصلہ انہوں نے کہا جی دوستوں کے مشورے سے کرنے کا دیا. اور اپنے ایک بیان میں گورنر سندھ نے شکوہ کیا متنازع الیکشن کمیشن کے بنیاد پر حکومت کی بجائے تو یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے. پارٹی میں موقع پر شریک شدید اختلاف تھا, اس لیے مفاہمت اور بیچ کی راہ نہیں ہو سکتی. پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی 16 ماہ کی کارکردگی سمیت مختلف ایشوز پر اختلافات تھے اور پارٹی کا موقف تبدیل ہو گیا. اس لیے خود کو علیحدہ کر لیا. جو باتیں کر رہے تھے نا کہ نہیں اب کوئی ڈاؤٹ رہ گیا, ان کی اپنی پارٹی میں بتا دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں, پارٹی موقف تبدیل ہوا ہے. اور یہ ساری چیزوں کو جب سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کیا ہے. یعنی اور آپ نے شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل چپیڑے ہیں ان کے منہ کے اوپر. جو مرضی کہیں کہ آپ جو مرضی کہیں, آپ معاملات کو جس طرح مرضی لے کر چلیں, لیکن اب سچ تو پھر سامنے آ گیا ہے نا. پاکستان مسلم لیگ نون کا اصل چہرہ جو ہے زبیر نے ننگا کر دیا ہے, سامنے لے آیا ہے. اور تاریخی طور پر یہ بات ہے, بڑی واضح طور پر. ایسا نہیں ہے نواز شریف ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ گھوڑے پہ چڑھ کے آئے اور اسٹیبلشمنٹ نے پلاننگ کے ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں خود اتارا. پھر اگر دیکھیں نا, ایک بات صرف اتنی سی بتائیں کہ ایک آدمی بار بار ڈسا تو نہیں جاتا نا اسٹیبلشمنٹ کے ہر دفعہ. یعنی آپ اگر تیسری دفعہ جو ہے بڑا جو کام ہے, پہلی دفعہ جب نکالا گیا تو ملک سے باہر چلے گئے, پھر واپس لے کر آئے, پھر نکالا گیا, پھر واپس لے کر آئے. اگر آپ دیکھیں تاریخی طور پر سمجھیے گا تو یہ سوالیہ نشان تو ہے. کیا کرائٹیریا کیا اندر آنے کا؟ وہ یہ ہے کہ یہ یس مین ہے
جو مرضی کروا لیں. اتنے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. روگ آرمی کے بارے میں بات کی, اور سیریل میڈیا کے بارے سے گلشن یادیو کے بارے میں, گلبھوشن یادیو کے حوالے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور اس میں ڈان لیکس کا اتنا بڑا کیس تھا, لیکن ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے. پھنسا ہے تو عمران خان ہے, بھگتا اگر ہے تو عمران خان ہے, لیکن یہ ان کو کوئی نہیں کچھ کہنے والا. اور اگلی بات کرنے کے بعد چیف جسٹس میں عالیہ نیلم کو کہا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس. یار سینیورٹی کا پرنسپل بڑا مشکل ہے. تو القادر یعنی الجہار ٹرسٹ کیس اور بہت سے کیسز ایسے ہیں. اور یہاں دیکھیں میں تو ویسے بھی سمجھوں گا, میں تو ویسے بھی چاہوں گا, اگر مجھ سے میری ذات سے پوچھتے ہیں, میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے طور پر آنے کے لیے سینیورٹی کا پرنسپل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ میں بھی ہے, ہائی کورٹ میں بھی ہونا چاہیے. اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کیا کہیں گے سارے مسئلے کے اندر. ملک شہزاد صاحب کو بڑی زیادتی کی, یہاں سے لے جا کے بڑے اچھی ایڈمنسٹریشن سنبھال رہے تھے, اور بڑا یعنی میرا ان سے کوئی قرابت داری نہیں ہے. میرا ان سے کئی باتوں میں اختلاف ہے. انہوں نے لارجر بینچ نہیں بنائے لاہور ہائی کورٹ کے اندر. 215 کے سیکشن کا وہ ختم ہو جانا تھا, یہ حقیقت ہے. اور مارکنگ کے حوالے سے انہوں نے کم از کم بیلنس کیا. اس سے پہلے تو مخصوص بینچز, مخصوص ججز, اور اب سوال یہ ہے کہ ان کے بعد سینئر جج تو جسٹس شجاعت علی خان ہے, اس کے بعد جسٹس علی باقر نجفی ہیں, پھر باری جا کے آتی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی, پھر جسٹس شاہد بلال حسن ہیں. تو سینیورٹی کے حوالے سے جسٹس شاہد بلال حسن کو تو سپریم کورٹ لے جا رہے ہیں, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم کو, لیکن 2 ججز وہاں پر موجود ہیں. تو سینئر ججز کو چھوڑ کے چیف جسٹس کیسے بنا دیں گے؟ آپ سپریم کورٹ تو لے جا سکتے ہیں, آپ سپریم کورٹ تو سینیورٹی کا پرنسپل نہیں ہے, لیکن یہاں تو بہت سے اختلافات ہونے ہیں, بہت سی باتیں سامنے آنی ہیں. اور ٹھیک ہے کہ اور لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی نا یہاں, کہ یہاں پریشر بہت ہیں جوڈیشری کے اوپر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں, باقی ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں, تو یہ تو اندازہ ہمیں بھی ہے. لیکن سیلیوٹ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کہ وہ سامنے کھڑے رہے اور پیچھے نہیں ہٹے. آج جو ہم معاملہ ہے وہ رول 265 عبداللہ ملک کی طرف سے چیلنج کی ہے, کہ جس میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19 سے خلاف ورزی ہے. عمران خان کے انٹرویو جتنے ہیں وہ ہونے چاہیے. کیوں روکے گئے ہیں انٹرویو تو نہیں روکے جا سکتے نا سارے. اور ملاقاتوں کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, ملاقاتوں کا بھی عجیب سا پرنسپل ہے. یعنی ہر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈر ہے. نواز شریف کے ساتھ کیا ہوتا رہا, یہاں ملاقات کرنے کے لیے عدالتوں سے اپنا ڈائریکشن لے کے آنی پڑتی ہے, پھر جا کے ملاقاتیں ہوتی, ورنہ تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی ہے. اب یہاں سے, اور یہ رول جو ہے نا جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس لگا ہوا ہے, وہ چیلنج کیا ہے. دوسرا, یہاں بل بورڈ بہت ہیں, یعنی لاہور کراچی میں صفایا ہوا تھا, لیکن لاہور میں اتنی بھرمار ہے, ان کو ہٹانے کے حوالے سے آئینی درخواست دائر کی ہے. پھر جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ کرگستان کا ہے. کرگستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ دیکھیں خاموشی ہو گئی. اتنا بڑا فراڈ کا سکینڈل ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, لوگ کیا سے کیا بن گئے ہیں, ریکارڈ کے اوپر اتنی چیزیں ہیں, لیکن اس کی تحقیق نہیں ہوئی. صدر کو لکھا, وزیر اعظم کو لکھا, میں نے وزیر اعظم کو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا, لیکن کچھ نہیں ہوا. طاقتور مافیاز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس لیے اور اب الٹیمیٹلی میں لاہور ہائی کورٹ میں آؤں. جسٹس شاہد بلال حسن ایلیویٹ ہو رہے ہیں, تو مناسب وہاں انہی کے پاس سیکشن 57 کا کیس لگا ہے کہ صدر کے پاس اختیار نہیں ہے, صدر کے پاس اختیار ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا, گورنر الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا, جو سیکشن 57 میں. اتنی ایسی ترامیم انہوں نے کی ہیں جو آئین کی متصادم رہی ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب کے بینچ میں لگتا رہا سیکشن 215 کا, سیکشن 232 کا, 57 کا, لیکن ان چیزوں کو دیکھا نہیں گیا اس طرح سے. اگلا جو معاملہ ہے وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے. جہاں جو سرکاری اسکول ہے, پبلک اسکول ہے, ان کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے حوالے کیا جا رہا تھا کہ NGOs اور باقی لوگ چلا سکے. جو تعلیم مفت ملتی ہے وہ مل نہ سکے. لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوں گے, کیا زیادتی ہوں گی. اب اس حوالے سے بھی میں نے کوشش کی ہے, اور میں عدالت میں دروازہ میں نے اسی لیے کھٹکھٹایا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور اپنے نام سے میں نے پوسٹل لائف انشورنس کے حوالے سے میٹر ٹیک اپ کیا ہوا ہے. پوسٹل لائف انشورنس اگر انشورنس میں دیکھا جائے تو سب سے بہتر ہے. میں نے باقی تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں, EFU والا بھی دیکھ لیا, جبلی بھی دیکھ لیا ہے. وہ بڑا ظلم ہے. عام بندہ تو پھنس جاتا ہے ان لوگوں کے پاس, لیکن پوسٹل لائف میں ایٹ لیسٹ یہ ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ پیسہ اٹھا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا. وہ کیسے دے سکتی ہے؟ ان کا جتنا پیسہ ہے یہ ان کا پیسہ ہے.
اب وہ یعنی انشورنس کا پیسہ ہے، وہ حکومت کیسے اپنے پاس لے جا سکتی ہے؟ حکومت کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ بھی کیا ہے کابینہ سے کیا ہے، کسی بھی ریفرنس سے کیا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اور کوشش یہی ہوگی، اور میں کوشش یہی کرتا رہا تو انصاف دلانے کے لیے میرا تو کام یہی ہے، دروازوں کے لیے مفاد عامہ میں آواز اٹھانے کا، اور وہ آواز میں اٹھاتا رہوں گا۔ میری کوشش یہی ہے کہ اس آواز اٹھانے میں کوئی کمی نہ رہے، اور دعائیں کرتے رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب آخر میں صرف بتا دیں کہ عمران خان اس ہفتے میں انشاءاللہ العزیز بشریٰ بی بی کی اور عمران خان کی یعنی عدت میں تو ویسے اپیل مین الاؤ ہونے والی بنتی نہ ہو تو سسپینشن ہوگی تو محترمہ بشریٰ بی بی جیل سے باہر آ جائیں گی، اور عمران خان کوئی اور کیس نہ بنائیں تو میں بڑی عید سے پہلے میں بہت مطمئن ہوئی، تو زیادتی ہوئی نا کہ تو شخانہ کی عدت والے کیس کے اندر اپنا فیصلہ سنانا تھا اور جج نے کیس ٹرانسفر کر دیا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔